السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تو دوستو آج کرتے ہیں کلاس نمبر 15 کا آغاز۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم ساکن کے قاعدے، ٹھیک۔ تو اب ہم پڑھیں گے میم ساکن کے قاعدے، ٹھیک۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادغام شفوی، ٹھیک۔ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کر کے پڑھنا چاہیے، ٹھیک۔ تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ غنہ کسے کہتے ہیں، تو یعنی کہ تھوڑی دیر ناک میں آواز چھپا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں، ٹھیک۔ تو اسی طرح میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کر کے پڑھنا چاہیے۔ جیسے کچھ مثالیں دی ہوئی ہیں، الیکم مرسلون، تو ٹھیک۔ تو یہاں میم ساکن ہے، تو میم ساکن کے بعد دوسرا میم آیا ہے، ٹھیک۔ تو میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو یہی وہ میم ہے، ٹھیک۔ تو میم ساکن ہے اور اس کے بعد دوسرا میم ہے، تو اسی لیے یہاں ہم کس طرح پڑھیں گے، یعنی گنہ کر کے پڑھیں گے۔ اور کس طرح، الیکم مرسلون، یعنی کہ جو میم ہے اس پر تھوڑی دیر ہم آواز روک دیں گے۔ ناک میں آواز روکنے کو غنہ کہتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ ہوئی ایک مثال۔ اور دوسری مثال، لہم ما یشاؤون، تو ٹھیک۔ تو جیسے لہم ما ہے تو میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، تو اس لیے یہاں ہم تھوڑی دیر آواز ناک میں رکا کر پڑھیں گے، تو اسی کو غنہ کہتے ہیں۔ تو اسی کو ادغام شفوی بھی کہتے ہیں، ٹھیک۔ تو اب ہے اخفاء شفوی۔ میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفا کر کے غنہ کرنا چاہیے، یعنی کہ میم ساکن، جیسے میں نے یہاں کچھ مثالیں دی ہوئی ہیں، ان ربکم بہم، تو یہ جو میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد با آ جائے تو ٹھیک۔ تو یہاں میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، اب یہاں اخفا کریں گے۔ تو جیسے پہلے بھی آپ نے پڑھ چکا ہے اخفا کس طرح کریں گے، کسے کہتے ہیں، تو ٹھیک۔ یہاں بھی تھوڑی دیر آواز ہم ناک میں رکا دیں گے، اخفا بولتے ہیں چھپانے کو، آواز چھپا دیں گے، تو ٹھیک۔ تو کس طرح پڑھیں گے، ان ربہم بہم، تو جیسے میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو یہاں اخفا کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تو وما ہم بمؤمنین، تو یہاں بھی جو ہے میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، تو اس لیے یہاں ہم اخفاء شفوی ہوگا، یعنی کہ میم ساکن کی آواز کو ناک میں تھوڑی دیر رکائیں گے، تو اسی کو اخفاء کہتے ہیں۔ تو اب ہے اظہار شفوی، ٹھیک۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ، تو ٹھیک، یعنی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ، یعنی جتنے بھی حرف ہیں، حرف کتنے ہیں، الف با تا، وہ کتنے ہیں، 29 ہیں۔ تو یہاں کیا ہے، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ، یعنی صرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، یعنی میم ساکن کے بعد، جیسے یہاں ہے میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف، یعنی الف ہو، یعنی تا ہو، سا ہو، جیم ہو، فا ہو، کوئی بھی حرف صرف کن کے بغیر، با اور میم کے علاوہ، ٹھیک۔ تو کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اظہار شفوی ہوگا، یعنی ظاہر کر کے پڑھیں گے، وہاں غنہ نہیں ہوگا، وہاں ہم آواز کو ناک میں نہیں چھپائیں گے بلکہ ظاہر کریں گے۔ کیسے، ہم فیہا، جیسے اردو میں ہم پڑھتے ہیں تم، ہم، تو ہم یہ نہیں پڑھتے کہ ہم تم، تو جیسے وہ ہم تم ہے، تو اسی طرح یہاں بھی پڑھنا ہے ہم فیہا، ٹھیک، سمپل۔ لکم دینکم، یعنی یہاں جو میم ساکن ہے اس پر آواز ہمیں نہیں روکنی ہے، تو ٹھیک۔ تو ادغام پہلا تھا ادغام شفوی، تو میم ساکن کے بعد میم آ جائے، یعنی دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا۔ تو اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوگا۔ اور اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں دوستو آج کا سبق آپ کو بآسانی سے سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کہیں بھی آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا یا کچھ سخت لگ رہا ہے تو آپ ہم کو کمنٹ باکس میں وہ سوال ضرور کیجیے گا، ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ تو اجازت چاہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔